Subscribe my channel and click the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے استبراء کرنا مرد کے لیے فرض کے قریب ترین ہے، اسے چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جانا جائے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جسے استبراء کہتے ہیں۔ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنا۔ اہل سنت کی فقہی کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے، جیسے در مختار اور فقہ کی اولین کتاب جو ہے نور الہدیٰ، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جب مرد حضرات پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکل آتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فراغت حاصل کر لی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ باہر نکل آتے ہیں تو ان کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ قطرات جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، جس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب انسان بوتل پیتا ہے تو اس کے اندر جو پائپ لگا ہوتا ہے، اب بوتل تو پی لی جاتی ہے، لیکن جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پائپ میں کچھ قطرات باقی رہ جاتے ہیں، جس کو ہلانے کی وجہ سے وہ باہر نکل آتے ہیں۔ یا اس کی مثال اس طرح لی جائے کہ جب نل کے ساتھ پائپ لگا ہو، پیچھے سے نل بند کر دیا جائے، آگے سے پانی تو رک جاتا ہے، لیکن اس جو پائپ ہے اس میں قطرات باقی رہ جاتے ہیں، وہ پائپ کو ہلانے کی وجہ سے وہ قطرات نکل آتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی جو ساری سچویشن ہے یہ انسان کے ساتھ ہے کہ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے فراغت حاصل کر لی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی جو پیشاب والی نالی ہے اس میں کچھ قطرات باقی رہ جاتے ہیں جو کہ اس کی عادت کے مطابق زائل ہو جاتے ہیں، تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ استبراء نہ کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہماری جو نماز ہے اگر تو وہ تھوڑے قطرات ہوں، درہم کی مقدار سے کم ہو، تو کپڑے تو ناپاک، جو ناپاکی کا حکم ہے وہ تو نہیں لگتا، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر درہم سے زیادہ ہو جائیں، اگر درہم سے زیادہ ناپاکی لگ جائے تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ وضو کرتے وقت قطرات نکل آئیں تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، جب وضو ہی نہ ہوا تو اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کی یہ چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے ہماری جو نمازیں ہیں وہ زائل ہو رہی ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ فقہ کا یہ جو مسئلہ ہے استبراء، اب یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء نے اس کے کئی طریقے بیان فرمائے ہیں، جیسے مٹی کا ڈیلا ہو انسان کے پاس، آج کل اس کے متبادل ٹیشو پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیشو پیپر اپنی پیشاب والی نالی کے آگے رکھ کے ان قطرات کو زائل کیا جا سکتا ہے، جس سے کپڑے بھی ناپاک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ، انسان کھانسی کرے، کھانسی کرنے کی وجہ سے بھی یہ قطرے زائل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو فقہاء نے طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ انسان اسی جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی حرکت کرے یا چلے پھرے تو انسان کے جو قطرے ہیں وہ بھی اس سے بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی، جو انسان کی پیشاب کی نالی ہے وہ اس کے نیچے ایک جو پائپ ہے پیشاب والا، اس کو پیچھے سے دبائے اور دبا کر آگے کی طرف لے کر آئے، جب آگے کی طرف لائے گا تو اس سے بھی وہ قطرات زائل ہو جاتے ہیں۔ یا کروٹ کے بل لیٹے، اس سے بھی قطرات زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند جو طریقے ہیں ان کی وجہ سے یہ قطرات زائل ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ ہمارا چھوٹا سا جو مسئلہ ہے، اس پر تھوڑی سی احتیاط کرنے سے ہماری نمازیں بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ان پر احتیاط نہیں کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔